الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زریاب عارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب ناظرین۔ گڈ مارننگ، جمعہ مبارک۔ آج کا ہمارا ایک اسپیشل شو ہے جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پاکستان کے پڑوس ممالک میں مذہبی منافرت کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے تو ہیں کہ مذہبی آزادی ہو، کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے، اپنے ایکٹ سے کس طرح مذہبی آزادی کا ایک پیغام عام کیا، کیسے دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کی سپیس کا احترام کرنا ہے، اس کی بات کی گئی، نہ صرف بات کی گئی بلکہ اپنے بہت سے ایکٹ سے اس کو ثابت کیا گیا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ مسائل ہیں، وہ چاہے بھارت ہو، وہ چاہے اور ممالک ہوں، چونکہ یہ مسائل ہیں تو اس کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم بات مسائل کی کرتے ہیں، ایسے میں آج ذرا کمپیریزن بھی ایک ڈرا کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور بالکل دوسرے ممالک بھارت میں کیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل زریاب کے پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہم کرتارپور ہزاری کو کھولتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہاں پر اس کے ہم برعکس ہوتا ہوا یہ دکھائی دیتا ہے ہمیں بھارت میں کہ وہاں پر حجاب پہننے والی خاتون کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور انفیکٹ وہ کرتارپور راہداری جو کہ پاکستان نے کھولی ہے، جب پاکستان ان کے لیے راہداری کھولتا ہے تو وہ ویزا جو ہے اسے کینسل کر دیتے ہیں یا پھر ویزے روک دیے جاتے ہیں۔ یہ تو بات سکھ برادری کی ہے۔ ہندو مذہب کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ان کے لیے بھی ویزے جاری کرتا ہے، وہ چاہے بھارت سے کسی نے آنا ہو یا کہیں اور سے آنا، بیکاز وی ٹاک اباؤٹ ریلیجیس ٹورزم، تو پاکستان ویزے جاری کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس کے اگینسٹ شروع کیا کرتے ہیں، ویزے روک دیتے ہیں، اور پھر انہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پریشانی اور ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ پاکستان ہے،
جہاں اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہو جائے کہ مندر کو نقصان پہنچا دیا جائے تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ ہوتی ہے جو کہتی ہے جس نے نقصان پہنچایا اسی کے خرچ سے اس مندر کو تعمیر کیا جائے گا. جبکہ انڈین سپریم کورٹ یہ کرتی ہے کہ وہاں پر اس جگہ کو مندر کی تعمیر کے لیے مختص کر دیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسجد شہید کر دی جائے کیونکہ یہاں پر مندر تعمیر کیا جائے گا. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا سے متعلق عمران خان صرف بیان نہیں دیتے, بار بار اس پر بات کرتے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج اسلاموفوبیا ہے, لیکن اس میں ویسٹ کیا کرتا ہے ذریعہ؟ ویسٹ اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کرتے تو سب سے پہلے یہاں پر یورپین کنٹریز کا شمار کیا جاتا ہے اور وہاں پر مذہبی منافرت کو ہوا دی جا رہی ہے. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج جمعے کے روز اس خاص اور حساس ٹاپک پر بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ مذہبی ہم آہنگی ہے کیا, اس کا کلچر پر کتنا اثر ہوتا ہے, اس کا ممالک پر کتنا اثر ہوتا ہے, وہاں پر رہنے والے شہریوں کے حقوق اس سے کتنے متاثر ہوتے ہیں, اور ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام کس طرح سے اس کی علمبرداری کر رہا ہے. آج یہ کتنی زیادہ ضروری ہے ڈسکشن, کتنا اہم ہے اس پر بات کرنا, چونکہ ہم نے جس طرح کمپیریزن ڈرا کیا نا پاکستان اور بھارت کا, چونکہ ریسنٹ واقعہ کیا تھا, وہ مسکان, وہ بچی جس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے, اور اس پر ہم نے ویسٹ کو کچھ اینکرز کو بھی کرتے تو دیکھا کہ اسکارف کیری کیا ہے کسی نے, تو وہ اسٹائلش ہے. خاتون نے اگر حجاب پہن لیا ہے تو وہ خطرے کی علامت بن گئی ہے. یہ گفتگو تو بڑی اچھی رہی, لوگوں نے شیئر بھی کیا, لیکن بات گفتگو سے آگے بڑھنی چاہیے. نیکسٹ کو ہمیں سامنے ہوتا دیکھنا ہے. تو آج ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر سید بدی الدین سہروردی صاحب نے. آپ اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا کے صدر ہیں. اس کے علاوہ کینیڈا میں 23 اسلامک سینٹرز چلا رہے ہیں. فصیح الدین سہروردی صاحب کے بڑے بھائی ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا صدر پاکستان کے لیے. سر سب سے پہلے تو اسلاموفوبیا سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ کتنا زیادہ ضروری ہو چکا ہے اس وقت میں کہ جس پر بات عمران خان صاحب کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں پیوٹن نے بھی ظاہر ہے خیر مقدم کیا, اور کچھ اور سربراہان مملکت ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھی بات کی گئی, اس پر ظاہر ہے ہمیں اب مل کر کام کرنا ہوگا. کہتے تو ہیں سر, افسوس تو یہ ہے کرتے نہیں ہیں. دیکھیے, میں الحمدللہ کینیڈا میں تقریباً 26-27 سال سے رہ رہا ہوں. وہاں پر اسلاموفوبیا یقیناً ایک بڑی مائنورٹی ہے جو اسلام کے خلاف بات کرتی ہے, لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے, لیکن مجھے کینیڈین ہونے پہ بہت فخر ہے, اس لیے کہ اس ملک میں ہمیں کمپلیٹ مذہبی آزادی ہے. ہم جہاں چاہیں مسجدیں بنا سکتے ہیں, جہاں چاہیں اسلامک اسکول کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایک ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, امیگریشن کے خلاف, نان وائٹ کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان سے ہم کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہوئے. ہم نے ودن دا لاسٹ 14 ایئرس میں نے خود 22 مساجد اسلامک اسکولز کی بنیاد رکھی ہے. ابھی ہمارا کیلگری میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر الحمدللہ گرین ڈوم اسلامک اسکول کے نام سے, بلکہ جس کو ہمارا الٹیمیٹلی پلان یہ کہ ہم اس کو اسلامک یونیورسٹی کے طور پہ بنائیں گے, البتہ بن رہا ہے. تو اسلاموفوبیا از دیئر, آف کورس وی نو, لیکن اس اسلاموفوبیا کو الحمدللہ ہینڈل بھی کرتے ہیں, اس کو ٹیکل بھی کرتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کینیڈا میں واک کی تھی اکراس کینیڈا. آئی ایم دا اونلی مسلم ان نارتھ امریکہ جس نے کینیڈا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدل چل کے واک کی. 6500 کلومیٹر میں نے واک کی, 7 مہینے اس میں لگے. اور اس واک کے دوران بڑے بڑے اسلاموفوبز آئے, کیونکہ ہم رورل کینیڈا سے بھی گزرے, اربن کینیڈا سے بھی گزرے, اور انہوں نے سوال کیے, ہم نے ان کے جواب دیے الحمدللہ. سوال ویسے سر کیا ہوتے تھے؟ دیکھیں, سوال تو وہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں کرے تو لوگ اس کو مار ڈالیں. مسئلہ یہ بات جو سچی ہے وہ تو کہنی چاہیے. سوال ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پاکستان ہو یا کینیڈا ہو یا کوئی بھی ملک ہو, لوگوں کے سوال ہیں اسلام کے بارے میں, نبی علیہ السلام کے بارے میں, قرآن کریم کے بارے میں. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں, ایڈریس کریں, بالکل, بجائے اس کے کہ وائلنس کا رستہ اختیار کریں. اور میری جو واک تھی اکراس کینیڈا, دیٹ از کالڈ ملٹی فیتھ واک اگینسٹ وائلنس. تو ہم نے وائلنس کے خلاف بات کی ہے. سوال یہ ہوتا تھا کہ تمہارے نبی نے ایک چھوٹی بچی سے شادی کیسے کر لی 9 سال کی عمر میں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ مشہور ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جہاد کیا ہے, کیا ٹیرورزم جہاد ہے؟ ویمنس رائٹس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ عورتوں کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ
ہم نے جن کو جواب دیا ہے وہ مطمئن ہو کے گئے. اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ الحمدللہ کافی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ماشاءاللہ. الحمدللہ. اس وقت میں نے تو گنتی بھی روک دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. کافی ہمارے کینیڈین عورتوں نے مردوں نے اسلام قبول بھی کیا. اور اگر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو کم از کم یہ ضرور ہوا کہ اسلام کے خلاف جو نفرت تھی وہ الحمدللہ ختم ہو گئی. میں نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، ڈیفیٹنگ ہیٹ، اٹس اے ری بٹل آف القاعدہ، آئیسس اینڈ اسلاموفوبس. تو میں نے قرآن کریم کی وہ تمام آیتیں لی ہیں جو اسلاموفوبس اور یہ ایکسٹریمسٹ دہشت گرد یوز کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں وائلنس کو دوسرے لوگوں کے خلاف. اور ہم نے ان کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، حضور کی آل پاک کا طریقہ کیا تھا، اہل بیت اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. تو جب آپ سمجھاتے ہیں نا تو الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں. سرورتی صاحب، چونکہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، کینیڈا میں آپ ایک سپریم کونسل کے صدر بھی ہیں، اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے مبلغ اسلام کے طور پر اپنی خدمات دی ہیں، اسلاموفوبیا کے جب خاتمے کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے چند اہم اقدام ہیں کہ جو عالمی سطح پر اگر اٹھائے جائیں تو ہم اس اسلاموفوبیا پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری حکومت عمران خان صاحب ہوں یا کوئی مستقبل میں آنے والی حکومتیں ہوں، حکومت تو اپنے لیول پہ جو کام کر رہی ہے وہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء جو مذہبی لیڈرشپ ہے ہماری، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کی ہو، آئی تھنک وہاں پر ہم بہت پیچھے ہیں اور وہاں پر ہم فیل ہو رہے ہیں. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے. حکومت تو جو قانون سازی کی ہے، حکومت نے قانون سازی کی ہے. حکومت جا کے ماپ کو تو نہیں روک سکتی نا، سوائے اس کے کہ ان کو روکا جائے لا انفورسمنٹ کے ذریعے. ہمارے علماء کو، مذہبی قیادت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کریں کہ اگر کوئی مسلمان ہی یا غیر مسلم کوئی ایسی بات کہہ دے جو آپ کو تکلیف کا باعث بن سکے، کسی عالم کے ساتھ کم از کم بیٹھ کے اس کی بات تو کروائیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، آپ نے کس وجہ سے کہی ہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ کہی ہے، کسی نے آپ کو الٹے سیدھی خبر دے دی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ ہے انٹرنیٹ کا دور، یہ ہے سوشل میڈیا کا دور. لاٹ آف گاربیج از اسپریڈنگ اراؤنڈ دا ورلڈ، اور اس گاربیج کو روکنے کے لیے ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے صبر کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ. اب ہم اتنے بے صبرے ہو گئے کہ جناب کسی نے اگر کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی ہم اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں. مارنا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا. ہمارے کچھ مولوی صاحب کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں، میں یہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ذریعے، صوفیہ کرام نے محبت کے ذریعے، آج جو پاکستان ہے داتا صاحب کی وجہ سے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، ان بزرگان کی دین کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں، بخدا یہ سرزمین، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے ساری دنیا ہو، یہ بڑی پرسکون بن سکتی ہے اگر ہم ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلیں اور لوگوں کی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ ان کو مارنے لگ جائیں، ان کو کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے دینے لگ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سر ہم، چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جمعے کی مناسبت سے چند نعت خواہاں کو بھی مدعو کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ہدیہ کرتے ہیں نعت، اور اس کے بعد دوبارہ ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں،
جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں. ہر سال سلامی کو سرکار طلب کیجئے. ہر سال سلامی کو سرکار طلب کیجئے. یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. سر دوبارہ ڈسکشن پر ہی آتے ہیں. جب بات ہم سر کر رہے ہیں اسلامو فوبیا سے متعلق، ذرا آپ نے اس پہ واک کا بھی جو ذکر کیا، بڑا خوبصورت ذکر بھی، اور ہمیں سن کر بڑا اچھا لگا. ایٹ دا سیم ٹائم جو سر آپ نے ذکر کیا کہ کچھ رول ممبر کا بھی ہوتا ہے، علماء کرام کا بھی رول ہوتا ہے، تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ جو رول ممبر کا ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا؟ ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم درس گاہوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب بات درس گاہ کی ہے تو بات ممبر کی بھی ہوتی ہے. کتنے فیصد ہم رول ادا کر پا رہے ہیں ممبر سے سر؟ کیا اس میں بہتری آ رہی ہے یا اس میں ہم دوسری طرف جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم بہتری اگر آ بھی رہی ہے تو بڑی سلو ہے. اٹ ہیز ٹو بی فاسٹر، کیونکہ دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے. انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے ہر چیز کو بہت فاسٹ کر دیا ہے. ہمارے بچوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو بھی ایسی انفارمیشن دی جا رہی ہے جس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. تو اگر ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں گے نفرت پھیلانے کے لیے، جیسے بہت سارے کچھ ایسے علماء ہیں جن کو، اچھا اب انٹرنیٹ پہ جب انسان آتا ہے نا تو یہ نہیں کہ آپ خالی پاکستانیوں سے بات کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا سے بات کرتے ہیں. تو وہاں پر جو ہمارے بچے ہیں وہ جناب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، دوسرے مولوی صاحب دوسرا پڑھ رہے ہیں، اور دونوں بالکل متضاد تشریح کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے کچھ بچے، سارے نہیں الحمدللہ، اچھے ہمارے بچے بھی ہیں، اور میں یوتھ کے ساتھ بہت کام کرتا ہوں. اور جب میں یوتھ کہوں نا، خالی لڑکے نہیں، خواتین بھی، ہماری بچیاں بھی، کیونکہ ان کو بھی اتنی ہی دین سیکھنے کی ضرورت ہے جتنی ہمارے لڑکوں کو ضرورت ہے. تو جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ یہی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو گئی کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا. تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑیں، ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچے مسلمان رہ جائیں. اس وقت الحاد اور ایتھیزم از آن دا رائز، اور میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ کلیم ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. ممکن ہے کہ ریلیجنز کی دنیا کے اندر اسلام اب بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہو، لیکن ہیومن بینگز کی انوائرمنٹ میں ایتھیزم از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، آئی ول کال اٹ، بیکاز یہ وہ ریلیجن ہے جس میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، جس میں دین کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے علماء بالکل بے خبر ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان رکھنے کے لیے لیکن معذرت کے ساتھ سر، آپ نے کہا علماء بے خبر ہیں، لیکن کیا ذمہ دار علماء ہی ہیں؟ ایتھیسٹ اگر زیادہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں تو علماء بھی ہیں، لازمی طور پر علماء ہی نہیں، علماء بھی ہیں. اور میرے خیال میں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. ان کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ آپ نے دین لوگوں کو بتانا ہے، آپ نے دین لوگوں کو سکھانا ہے. اگر آپ خود ایک کنٹروورشل پرسنالٹی بن جائیں، آپ خود ایسے اسٹیٹمنٹ دیں جس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہو، خواتین کے حقوق کی بات نہ ہوتی ہو، مائنورٹی کے حقوق کی بات نہ ہوتی ہو، تو پھر آپ کیسے بتائیں گے؟ کینیڈا میں ہمیں مکمل آزادی ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں مسجد بنا لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ہم اپنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کریں، دنیا بھر اسلامی پروگرام کریں، ہمیں تو کوئی نہیں روکتا ہے. ہم پاکستان کے اندر یا اسلامی دوسرے ممالک کے اندر اسی ٹالرنس کو ہم کیوں نہیں لا سکتے کہ ہم لائیں، اور جس کے نتیجے میں دنیا میں خیر زگالی کا جذبہ پیدا ہو. حکومت پاکستان اپنی جگہ صحیح، لیکن ہمارے علماء، جو میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ علماء کا جو رول ہے وہ بہت ہی
فعال ہو سکتا ہے اگر وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ مثبت انداز کے ساتھ لوگوں کو دین کے پیغام پہنچائیں. بالکل اسی طرح سے ہمیں وی ہیو ٹو گو بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وی ہیو ٹو گو بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہوں, ہم ان کے پیر کی خاک بھی نہیں, لیکن ہمارے علماء جو ہے وہ بعض اکثر وہ اس رستے پہ چل پڑی ہے جو ہمارے نبی نے نہیں بتایا. جب یہ سری لنکا کے ایک شخص کو سیالکوٹ کے اندر مارا گیا تھا, ہم نے پورے 1 مہینہ اسی کے اوپر جمعے کے خطبے دیے, اور پھر ہم نے کینیڈا میں بیٹھ کر ان کی فیملی کو سری لنکا میں ہزاروں ڈالر ہم نے بھیجے تاکہ ان کی فائنینشیل سپورٹ ہو. بلکہ ان کے ساتھ ہم نے زوم کے اوپر میٹنگز کی, ہم نے میموریل سروسز آرگنائز کی. تو انہی کاموں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس اسلام کی ایک ایسی پازیٹیو امیج پیش کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی سے کمپرومائز کریں, آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں, آپ اس پہ پریکٹس کریں, آپ اس پہ عمل کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی سوچ کو کسی دوسرے پہ مسلط کروں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہمارے دین میں یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر اسلام نافذ کر لیں, اپنے گھر میں نافذ کر لیں, دوسرے کے گھر میں آپ بتا سکتے ہیں ان کو دین کے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام بتائیں, دین بتائیں, اچھی بات بتائیں, بری بات سے روکیں. اسلام بتانا ضروری ہے, منوانا ضروری نہیں. بالکل ٹھیک. یہ 2 چیزیں بڑی فرق ہے کہ دین کی بات بتائیں, بلغ ما ارسلتا, اللہ نے رسول پاک کو حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا. ہمارے دین میں یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر اسلام نافذ کر لیں, اپنے گھر میں نافذ کر لیں, دوسرے کے گھر میں آپ بتا سکتے ہیں ان کو دین کے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام بتائیں, دین بتائیں, اچھی بات بتائیں, بری بات سے روکیں. اسلام بتانا ضروری ہے, منوانا ضروری نہیں. بالکل ٹھیک. یہ 2 چیزیں بڑی فرق ہے کہ دین کی بات بتائیں, بلغ ما ارسلتا, اللہ نے رسول پاک کو حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا, آپ کی ذمہ داری منوانا نہیں ہے. ہمارے علماء جو ہیں اب منوانے کے چکر میں ہے جو ہمارے دین سے کانفلکٹ کرتا ہے. بالکل آپ اچھی بات بتائیے, کوئی مانے نہ مانے اس کی ذمہ داری. بالکل صحیح ہے سر. آپ تھوڑا سا بالکل جو کنٹمپریری حالات ہے اس کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہولی ہو, دیوالی ہو, یعنی میں بات ہندو برادری کی کر رہا ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم کرسچن برادری کی دیکھیں, ان کے تہواروں کو دیکھیں, یہ بھی تھوڑا سا ٹرینڈ چل نکلا ہے سر کہ ان جگہوں پر جایا جاتا ہے, سیلیبریٹ کہہ لیں اس کو, کہتے ہیں جی برادری کا ساتھ دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو یہ دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے ان کے ایونٹس میں جناب, وہ چاہے ہولی, دیوالی, دوسرے ایونٹس ہوں, وہ چاہے کرسچن یا فار دیٹ میٹر کسی اور کمیونٹی کا کوئی ایونٹ ہے, ان تہواروں میں جانا, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور اس پہ میں اکثر بات کرتا ہوں کینیڈا کے اندر. دیکھیے ہمارے بچے بھی دوسرے مذاہب کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں. مسلمان کمیونٹی میں مختلف مکاتب فکر ہیں, یقیناً ہم نے خود اسلامی تہواروں کو کنٹروورشل بنا دیا ہے. جب ہم اپنے ہی تہواروں کو کنٹروورشل بنا دیں گے تو پھر ہمارے بچوں نے یقیناً دوسروں کے تہواروں میں دلچسپی تو لینی ہے نا. تو اب ہمارے پاس صرف عید اور بقرعید رہ گئے ہیں. جب ہم نے اپنے ہی تہواروں کو, اپنے ہی اوکیجنز کو, اپنے ہی ایونٹس کو کہہ دیا کہ جناب ان کو نہیں کرنا ہے, آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, حضور نے, اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہ کام نہیں کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے ایز لانگ ایز کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. تو جب آپ نے اپنے تہواروں کو بدعت کہہ کے روک دیا ہے سارے لوگوں کو, اب تو لوگ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں, کہتے ہیں رسول پاک نے قرآن خوانی نہیں کی, ایسے جیسے آپ بیٹھ کے قرآن خوانی کر رہے ہیں. تو بچے کیا قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ انٹرنیٹ پہ جا کے گاربیج ہی دیکھیں گے نا. تو یہ ہم خود قصوروار ہیں اپنے بچوں کو دوسرے مذاہب کے تہواروں کی طرف دھکیلنے کے لیے. اگر ہم اپنے تہوار منائیں اور ان کے اندر اپنے بچوں کو خوش آمدید کہیں, اس کو سیلیبریٹ کریں. اسلام ہم نے اسلام یہ نہیں کہ آپ جناب ایک گھمپی شکل بنا کر موت کو یاد کرتے رہیں اور اللہ سے کہ جہنم کی طرف زیادہ دھیان ہو, جنت کی طرف کوئی خبر نہ ہو. ہم نے اسلام کو جب ایسے پیش کیا تو ہمارے بچے جو ہیں یقیناً, دیکھیے دوسرے مذاہب, دیوالی ہو, ہولی ہو, کرسمس ہو, ہانکا ہو, ان مذاہب کے اندر وہاں پر تہوار ہے, وہاں سیلیبریشن ہے, وہاں انجوائمنٹ ہے, وہاں فوڈ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, وہاں ساری چیز ہوتی ہے جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. ہاں میں بھی اس لیے رہا کہ یہ ان ایونٹس پہ جانا کفر کے زمرے میں تو شمار نہیں ہوگا. آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم بچوں کو دھکیل رہے ہیں, یا کہ ہم اس بارے میں یہ بھی رہنمائی لینا چاہتے ہیں آپ سے, چونکہ اس میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم مذہبی ہم آہنگی کو بھی فروغ دے رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وی ریسپیکٹ یور اسپیس, اور ہم اس ریسپیکٹ
کا ایلیمنٹ دکھانے کے لیے, اپنی ایک کنیکٹیوٹی دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیے دوسرے کے تہوار میں جانے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک وجہ سے روکا ہے. حضور نے فرمایا جس انسان نے کسی دوسرے مذہب, دوسرے کلچر کی عادات کو اپنا لیا, ان کے طور طریقوں کو اپنا لیا, حضور نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہولی ہو یا اور کوئی تہوار ہو, کرسمس ہو, اس میں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا؟ نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جا سکتا ہے. وہ کیسے جا سکتا ہے کہ آپ اس ہولی کے تہوار میں یا کرسمس کے تہوار میں ان کی جو مذہبی رسومات ہیں جو ہمارے دین سے کانفلکٹ کرتی ہیں, آپ ان میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. میں کرسمس میں جاتا ہوں, میں سب کے سامنے کہتا ہوں, میں چرچ میں جاتا ہوں, لیکن وہاں چرچ میں کرسمس کے موقع پر مجھے بھی موقع ملتا ہے کہ آپ بھی کچھ بولیں, تو میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سناتا ہوں. تو ہم اگر دوسرے مذاہب کے تہواروں میں جائیں اور اس عقیدت کے ساتھ جائیں, اس نیت کے ساتھ جائیں کہ یہ تہوار تو ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے, پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دس از ناٹ مائی اوکیجن, دس از ناٹ آور سیلیبریشن, یہ ان کا تہوار ہے, لیکن مجھے چونکہ موقع دیا گیا آنے کا, تو میں یہاں آ کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کروں, اپنے قرآن کی بات کروں. تو اس کے نتیجے, اور یہ بھی نہیں ہو کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے تبلیغ شروع کر دیں, نہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں اور ان سے ڈسکس کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے. میں 9/11 جب 2001 ہوا تو کیلگری کے اندر ایک ہسٹوریکل چرچ ہے جس 135 ایئرز اس کی ہسٹری ہے, اس میں انہوں نے سنڈے ورشپ میں بلایا. پہلی دفعہ کسی مسلمان کو انہوں نے سنڈے ورشپ میں بلایا. بخدا میں نے وہاں تقریر کی اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف پیش کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف پیش کیا, وہ عیسائی عورتوں اور مردوں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو میں تو ان کی عبادت گاہ میں گیا, میں ان کی سنڈے ورشپ میں گیا, لیکن میں نے ان کی طرح عبادت نہیں کی, میں نے ان کی عبادت میں شرکت نہیں کی, بیٹھ کے دیکھتا رہا. اور جب موقع ملا تو میں نے آقا علیہ السلام کی بات کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جائیں, دوسروں کے تہوار میں جائیں, ضرور جائیں, لیکن آپ اپنا رنگ دے کے آئیں, ان کا رنگ لے کے نہ, چاہے وہ آپ کے عادات اور آپ کی خسائل کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے عالم نہیں ہیں, آپ کسی کو کسی حدیث مبارکہ یا کسی کے, آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ سے کوئی اس کی گہرائی میں جائے گا تو آپ جواب دینے سے قاصر ہوں گے, تو جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایکٹس ہیں آپ ان کو فالو کریں, آپ سامنے والے پر سلامتی بھیجیں, بڑی خوش گفتار گفتگو کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں, ٹھیک سے مصافحہ کریں. تو یہ عادات جو ہیں یہ بھی آپ کو آپ کے دین کی طرف ان کو راغب کر سکتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک بار پھر سے گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ,
آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکروں کلمہ آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھی ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا جزاک اللہ سبحان اللہ اور بڑا ہی خوبصورت کلام آگے بڑھتے ہیں اور کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور ہم نیازوں کا سلسلہ بھی بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ روز پہلے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے یوم ولادت کے سلسلے میں بھی اپنی ٹرانسمیشن کی تھی تو وہ آل ہیں آل محمد ہیں اور ہمیں بھی اس طرح سے اس لڑی کو لے کر آگے چلنا ہے تو یہ تقسیم نہیں ہے مجھے ایک چیز یاد آ گئی دیکھیے یہ جو تقسیم ہے نا کتنی سیریس ہے ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے ہم نے شرط الملک کی طرح سے ریت میں اپنا منہ دیا ہوا ہے میں 3 سال پہلے ویٹیکن سٹی گیا تھا اور پوپ فرانسس سے ہماری میٹنگ تھی ہمارا کینیڈین ڈیلیگیشن تھا اور ہم پوپ سے ملے تو وہاں ویٹیکن سٹی جب میں گیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں ایک اسلامک یونیورسٹی ہے ناٹ مینی پیپل نو ایک اسلامک یونیورسٹی ہے روم کے اندر ویٹیکن سٹی اس کو رن کرتا ہے پوپ اس کا ہیڈ آف دی یونیورسٹی ہے اور وہ اسلامک یونیورسٹی ہے میں خود وزٹ کرنے گیا میں نے اس کی لائبریری دیکھی میرے خیال میں دنیا کی ون آف دا لارجسٹ لائبریری ہے جس میں اسلام کے اوپر ہر کتاب ہر زبان کی موجود ہے انہوں نے ڈیوائڈ پتہ کیسے کیا ہوا ہے اپنی لائبریری اپنے یونیورسٹی کے اندر اور اسلامک یونیورسٹی ہے کچھ اور سائنسز نہیں ہے شیعہ اسلام سنی اسلام وہابی اسلام
सूफी इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, इस जिस तरह से हमारे यहाँ होता है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरह से उन्होंने इस्लाम की डिवीजन की हुई है और हर मकतब फिक्र की किताबें उनके पास हैं। उनके 60% स्टूडेंट क्रिश्चियन पास्टर्स हैं, पादरी हैं, और 40% जो है उनमें से ज्यादातर एथियस्ट हैं या दूसरे मज़हब के लोग हैं, मुसलमान भी थोड़े से हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि गैर मुस्लिम दीन के अंदर हमारे दीन को, हमारे रिलीजन को इतना पढ़ रहा है, और फिर वो होता ही है कि वो मुसलमान मुल्कों में आते हैं, वो उनको तो हमसे ज्यादा इस्लाम पता होता है, तो फिर वो हमारे बच्चों को कंफ्यूज करने में बड़े कामयाब हो जाते हैं। तो ये शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, इनको हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर हमने खत्म नहीं किया, हम अपने बच्चों को लूज कर जाएंगे। बिल्कुल सर, कमिंग बैक टू इस्लामोफोबिया थिंग, जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज किया था, जो कि इसमें हमने मेंबर के रोल की बात भी की, बट अब मैं चाहता हूँ जरा आप बात करें इदारों की। मैं बात तालीमी इदारों की कर रहा हूँ। इसमें हमने देखा है लास्ट ईयर नवंबर 2021 में अलकादर यूनिवर्सिटी सुहावा, वहां पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया, पहला जो सेमेस्टर है उसका आगाज भी हुआ है। ये कितना जरूरी है ऐसे इदारों का बनना जहां पर साइंस के साथ साथ हम तसव्वुफ भी पढ़ाएं, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए तसव्वुफ पढ़ाएं, तो ये कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, तसव्वुफ इस्लाम ही की कोर है, बल्कि मैं कहता हूँ इट इज एसेंस ऑफ इस्लाम। ट्रू, इस्लाम की रूह है, ये बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाया, हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मीडिया में आकर तसव्वुफ को कहते हैं ये तो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, ये तो ईसाइयों से आया है, हिंदुओं से आया है, जबकि तसव्वुफ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बुनियाद है और इसी के जरिए इस्लाम पूरी दुनिया में फैला गया। और हमें जदीद साइंसेस को भी पढ़ना चाहिए। कराची में एक प्रोग्राम था, मैंने वहां पर यह कहा था कि एक वक्त आने वाला है कि हमारी मस्जिद का इमाम PhD लेवल का होगा, और जब तक वो नहीं होगा हम पीछे ही रहेंगे। तो हमारे इमाम साहिबान खाली मदरसे की किताबें पढ़कर इमामत ना करें, बल्कि वो दुनियावी तालीम भी हासिल करें। क्योंकि देखिए, फतवा देने के लिए, इस्लाम की कोई ओपिनियन देने के लिए, उलमा के लिए, मुफ्ती साहिबान के लिए, ये खाली नहीं है कि सिर्फ उनको शरीयत का इल्म हो। मुफ्ती साहबान इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खाली शरीयत का इल्म नहीं है, उनको उस सिचुएशन का भी पूरी तरह से फहम होना चाहिए जिस शरीयत के बारे, जिस इशू के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में वो फतवा देने जा रहे हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इतने ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी नहीं, बल्कि 13 सदियां मुसलमानों की, 14 सदियां मुसलमानों की, उनके सामने कोई नज़ीर ही नहीं मिलती है। ये सारी मौजूदा दौर की, बिकॉज ऑफ साइंटिफिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और दुनिया की एक्सप्लोरेशन जो इतनी ज़्यादा हुई है, स्पेस में इंसान जा रहा है, वहाँ कॉलोनी बनाने को हम सोच रहे हैं, और हमारे उलमा वही किताबें पढ़ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम सारी दुनिया के मसाइल हल कर सकते हैं। उनको जदीद उलूम पढ़ने पड़ेंगे, उसके बगैर हमारा दीन जो है उसकी अशात नहीं हो सकेगी, जिस अशात की उसको ज़रूरत है, और हमारे दीन का हुक्म भी है। तो तसव्वुफ भी ज़रूरी है, और सोशल साइंसेस भी, मॉडर्न साइंसेस भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे उलमा के लिए। खाली दीन की तालीम नहीं, दुनिया की तालीम भी हमें इक्वली उसको इम्पोर्टेंट समझ के हासिल करना होगा। उन्हीं उलमा के लिए दुनियावी इंसेंटिव भी तो होना चाहिए सर। फिर बिल्कुल, देखिए, अगर तालीम होगी तो इंसेंटिव होगा, ऐसी बात नहीं। अगर मैं क्वालिफाइड होऊंगा तो ये नहीं हो सकता कि मुझे अच्छी सैलरी ना मिले। अगर आपने सिर्फ 4 किताबें पढ़ के मस्जिद की इमामत करनी है, या सिर्फ कुरान करीम हिफ्ज कर लिया और उसके बाद आप अपने आप को आलिम समझने लगे, फिर तनख्वाह उसी हिसाब से मिलेगी ना। आप दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दीनी तालीम भी हासिल करें। बस लास्ट मिनट हमारे पास, कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें? ज़ाहिर है आपका एक लंबा सफर भी है और आपकी विजडम है, तो मैं विजडम ही कहूंगा इसको, नॉलेज के साथ साथ कोई चीज जो आप हदिया करना चाहें। बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह तबारिक व तआला इस मुल्क को तरक्की अता फरमाए, अमन व अमान अता फरमाए। अल्लाह तबारिक व तआला उन तमाम अदारों को, उन तमाम उलमाए कराम को, ख़ास तौर पे जैसे हमारे यहाँ भेरा शरीफ की बड़ी दरसगाह है, अल्लाह तबारिक व तआला उसी नहज पर हमारी सारी दरसगाहें बना दे, तो इंशाल्लाह कामयाबी फिर हमारी है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बदीन सरवर्दी साहब साथ मौजूद थे आप, और हमारी भी इस्लाह, हमारी भी रहनुमाई, और ज़ाहिर ऑफ कोर्स नाजरीन की भी। एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे नाजरीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 10 बजे की हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हम अपने इस लाउंज में मौजूद हैं, और आज जिस तरह पिछले घंटे में तो हमने बात की थी मजहबी रवादारी से मुतालिक भी, हमने बात की कि किस तरह इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का रोल हो सकता है, इदारों का रोल हो सकता है। एट द सेम टाइम अब जरा हम बात करेंगे इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक, और जब बात है इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की, तो व्हाट आवर मिनिस्ट्री इज डूइंग, जरा आज उसकी बात। एग्जैक्टली, पाकिस्तान की दलेर और दबंग खातून शीरीन मज़ारी साहिबा का जिक्र करेंगे। उनकी
منسٹری کا ذکر کریں گے کہ جن کا کام اور ان کا نام دونوں ہی بولتے ہیں. مطلب یہ کہ جب سے انہوں نے اپنے اس وزارت کا بیڑا سنبھالا ہے اس وقت سے اب تک ہم نے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ان کے کاموں کو وزیر اعظم بھی سراہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی جب سے وزارت سنبھالی جیلوں میں قیدیوں کے تحفظ کے علمبردار بن گئی شیریں مزاری صاحبہ. ایگزیکٹلی نہ صرف انہوں نے وہاں کے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا بلکہ جیل میں ایک ایسا سیل بھی قائم کیا کہ وہاں پر جو موجود مقید خواجہ سرا ہیں ان کے بھی حقوق کی پاسداری ہو سکے. جب یہ دیکھا کہ جو پرانے قوانین ہیں وہ اس طرح سے لاگو نہیں ہو رہے, اس میں لوپ ہولز ہیں وہ نیرو ہوتے جا رہے ہیں, تو ایک نیا قانون لے کر آ گئی. میں بات کر رہا ہوں خواتین کے ساتھ جو ہراسانی کے واقعات ہوتے ہیں, اس بل کو امینڈ کیا گیا تاکہ خواتین اپنے آپ کو اس معاشرے میں محفوظ تصور کر سکیں. بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ معذور افراد ان کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کو بھی پاس کیا گیا. ہیومن رائٹس منسٹری کی طرف سے ایک لاء کی صورت میں تشکیل دیا گیا, اور اب ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جتنی بھی نئی بلڈنگز تعمیر کی جائیں گی, نئے ہاسپٹلز تعمیر کیے جائیں گے, تو وہاں پر ان معذور افراد کے حوالے سے ایک خصوصی راستہ جسے ہم ریم کہتے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ انتظام پراپرلی کیا جائے گا. ایگزیکٹلی فورسڈ ڈس اپیرنس ہو تو شیریں مزاری صاحبہ ایکٹیو, معاملات کوئی بھی ہوں. شیریں مزاری صاحبہ نہ صرف ہمیں فلور آف دی ہاؤس میں ایکٹیو نظر آتی ہیں, ٹویٹر پر بھی خاصی ایکٹیو نظر آتی ہیں. تبھی تو کہتے ہیں دلیر ہیں, دبنگ ہیں, بہت ایکٹیو ہے خاتون ہے ماشاءاللہ. ٹیچنگ کے بعد پولیٹیکل کریئر ایز این MNA اینڈ دین ایز اے منسٹر, ان کا رول کیا رہا ہے یہ تو آپ بھی جانتے, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ رول اتنا اچھا رہا ہے کہ تبھی 10 وزارتوں میں نمبر کتنے ملے؟ 5واں نمبر ہے آپ کا. تو اسی سوال کے ساتھ انہی خوبیوں کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. سب سے پہلے تو کمپلیمنٹ یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک خوف سا طاری تھا, میں نہیں جانتی ہمارے کوارڈینیٹر کے اوپر کہ آپ جو ہیں وہ جلدی ذرا تھوڑا ناراض ہو جاتی ہیں, غصے میں آ جاتی ہیں. شعیب آپ کو ایسا لگا؟ اچھا مجھے تو اس دن لگا بیکاز آئی نو ہر فرام لائک سو مینی ایئرس, تو شی از ویری کائنڈ, اور ایک اچھا ہے خوف ایک خاتون کا طاری رہنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم شی از ویری کائنڈ, شی از ویری جنرس. کیسی ہیں آپ شیریں صاحبہ؟ بس ٹھیک ٹھاک. روٹین کیا چل رہی ہے؟ روٹین کیا چل رہی ہے؟ وہی ٹف روٹین ہے, میٹنگز اینڈ ایوری تھنگ؟ نہیں دیکھا, میٹنگز ہوتی ہیں, پھر پارلیمنٹری کمیٹیز کی ہوتی ہیں, ٹیوزڈے کیبنٹ ڈے ہوتا ہے, اور ساتھ منسٹری کا نارمل کام بھی چلنا ہوتا ہے. بالکل سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اچھا ایک چیز جس پہ آپ کو میں مبارکباد بھی دوں گی اور آپ سے آپ کے جذبات بھی جاننا چاہوں گی. ہر منسٹر, ہر وزیر کا خواب ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اس کی وزارت کی کارکردگی کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں. یہ حکومت اب اپنی چونکہ چوتھے سال میں داخل ہے اور دیکھنے کی کارکردگی بھی چل رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن کی باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹاپ 10 وزارتوں میں آپ کی وزارت کا ہونا 5ویں نمبر پر آپ کے لیے کس حد تک باعث فخر تھا؟ میں سمجھتی ہوں یہ ہماری منسٹری کی ریکگنیشن جو کی گئی یہ بہت لازمی تھی ایک لحاظ سے, کیونکہ پچھلی حکومتوں میں دیکھیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کا ذکر ہی نہیں کہیں ہوتا تھا. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ منسٹری ہے, پہلے تم کو پتہ نہیں ہوتا تھا, پھر منسٹر کون ہے نہیں پتا. تو میں سمجھتی ہوں ہم نے کام کچھ کیا ہوگا اور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری منسٹری کو امپورٹنس بھی ملی اور ریکگنیشن ملی. بالکل, اور اس واسطے بہت لازمی تھا, اور خاص طور پہ کیونکہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری حکومت انسانی حقوق کے اوپر توجہ بھی دیتی ہے اور اس کو ایک امپورٹنس بھی دے رہی ہے. بالکل ایسے جب بات تحفظ کی شیریں صاحبہ, تو آپ کی منسٹری میں پہلی بار جس طرح جیلوں کی بات کی گئی, قیدیوں کی بات کی گئی, جیل اصلاحات کمیشن کی سفارشات ہمارے سامنے ہیں, اس سے کس حد تک ہم قیدیوں کی جو تحفظ ہے وہ فراہم کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں میں کافی آئی واز سرپرائزڈ, کیونکہ ہم نے جب کمیٹی بنی ہماری جو انٹر پروونشل ہے جس میں سب جیلز اور ہوم منسٹریز کے لوگ ہیں, جیل سپرنٹینڈنٹ IGs وغیرہ ہیں, تو بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی, گیپ انالیسس کیا, کیونکہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں منڈیلا رولز اور ایک بینکاک رولز ہیں جو خواتین کے جیل کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو ہم نے گیپ انالیسس کیا اور بہت سے اس میں چیزیں تھیں جو کرنی تھی, اور میں حیران ہوں اور آئی ایم ویری ہیپی آلسو کہ جو ڈفرینٹ پروونسز میں جیلز ہیں ان میں بہت سی پروگریس ہوا ہے. سب سے زیادہ ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. ایکچولی انہوں نے ایک B اور C کلاس ختم کر دی ہے جو کہ ہماری ریکمنڈیشن تھی. تو پریولیجڈ
एलीट को अब अलहदा नहीं होगा। उन्होंने अब वो एक नया सिस्टम कर रहे हैं। आप अगर देखें जेलों में जब कैदियों को फैमिलीज मिलने जाती हैं वो भरे हुए होते हैं और अलहदगी में नहीं मिल सकते और बातचीत पर सही नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा ने वो विंडोज जो आप टीवी पे नहीं देखते क्या फोन पे आप बात, उन्होंने वो शुरू कर दिया है। और बलूचिस्तान इज ऑल्सो, उनके जेल्स में भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है। सिंध और अनफॉर्चुनेटली सिंध में प्रोग्रेस ज्यादा हो गया, सिंध में भी प्रोग्रेस हुआ है जेल्स में, ठीक है। और पंजाब अनफॉर्चुनेटली इज कैचिंग अप। बट पंजाब का प्रॉब्लम ये भी है कि इट इज सबसे ज्यादा जेल भी उधर है, कैदी भी उधर है, और प्रोविंसेस के कैदी भी उधर है। इस्लामाबाद के प्रिजनर्स सारे अडियाला जेल में, खैबर पख्तूनख्वा के कम 1500 प्रिजनर्स इस वक्त अडियाला में हैं, तो उनको ये मसला भी है। और सबसे बड़ा मसला लेकिन जो हमें आ रहा है वो ओवर क्राउडिंग का है, और वो उससे करप्शन ज्यादा बढ़ती है। ओवर क्राउडिंग का मैं आपको बताऊं क्यों हो रहा है, सिंपल है, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बहुत ज्यादा हैं। तो मैं समझती हूँ कि कोई जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी पे भी आती है कि केसेस जल्दी ट्राई करें। कई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स छोटे जो जराइम के उससे हैं, उनका टर्म भी खत्म हो जाता है, उनकी ट्रायल ही नहीं होती। तो मैं समझती हूँ कि हम पे तो प्रेशर आता है जुडिशरी से भी कि देखें जी करप्शन हुई, इसके साथ ज्यादती हुई, और ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री कुछ करे। हालांकि है प्रोविंशियल इशू, बट कोई नहीं, हम समझते हैं हमारा फर्ज है हम करें। लेकिन जब हम उनको पॉइंट आउट करते हैं जुडिशरी को कि अगर आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जल्दी जल्दी फैसले करें तो ओवर क्राउडिंग खत्म होगी, ओवर क्राउडिंग खत्म होगी तो आधी करप्शन खत्म हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि ये एक मसला है। बट जेल्स में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रही है और डेटा सेंट्रलाइज हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि जेल्स की हमारी काफी तब्दीली आई है। आप लोगों को चाहिए विजिट करें, उनसे भी और बढ़ता है कि हालात बेहतर करें, बट यू शुड से कॉन्ट्रास्ट करें कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है और होने को जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है बहुत सी अच्छी खबरें भी सामने आती हैं। कराची की जेल में एक ऐसा तालिब इल्म जिसने ज़ाहिर है वो तालीम भी कंटिन्यू की, ऐसी खबरें भी सामने आई। बट जो मैंने एक जुमला कहा था ना श्री साहब गुफ्तगू में आप कि सिंध में प्रोग्रेस ज्यादा होगी, वो मैंने लाइटर नोट पे इसलिए कहा था क्योंकि वहां पे हमने ऐसे कैदी भी देखे जो कि याशी कर रहे हैं, उनको जिस तरह से हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट मानती भी नहीं है सिंध हुकूमत कैसा हुआ है। तो वो मैं इस नोट पे कहना चाह रहा था कि ज़ाहिर आप लोगों ने जिस तरह काम किया, हमने उसका नोट लिया, यस, और क्योंकि शोर बहुत मचा, मीडिया ने भी नोट लिया, तो वो वापस हो गया। बिल्कुल इसी वास्ते सिंध और पंजाब में बी और सी क्लास है अभी, और हमने अपनी हमारी ये एक गोल है कि ये खत्म किया जाए बी और सी क्लास, ताकि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और फैक्टर भी है श्री साहिबा के जो ख्वाजा सरा है उनके लिए भी एक अलग सेल कायम किए गए। ना सिर्फ ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड में वो हैसियत दी गई है, बल्कि जब वो मुक़य्यद हैं तो वहां पर भी उनको प्रॉपर एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। इस पर भी जरा आप थोड़ा सा। देखिए, हमारा ट्रांसजेंडर कानून पिछली हुकूमत में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे पास हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू नहीं हो सकी थी। हमारी मिनिस्ट्री ने आके इम्प्लीमेंटेशन, जब हम आए पावर में, हमने इम्प्लीमेंटेशन की, हमने उनके रूल्स बनाए, क्योंकि हर कानून जो बनता है उसके रूल्स बनने होते हैं। जब रूल्स नहीं बनेंगे कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और हमने ट्रांसजेंडर की पहली दफा हमारी मिनिस्ट्री में कंसल्टेंट हमने हायर किया ट्रांसजेंडर, और हमें पाकिस्तान को बहुत इस पे क्रेडिट मिला कि हम उसको ऑफिशियल डेलीगेशन में लेके गए जिनीवा मीटिंग्स में। बहुत बड़ी बात है कंसल्टेंट। और आपको मैं बताऊं कि हम हमारा वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो कि हम अपने पासपोर्ट पे भी, अपने एनआईसी पे भी स्पेशल आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर्स की देते हैं। और जब हमने वीजा लेने की कोशिश की तो हमें पता हुआ कि ईयू के शेंगन वीजा में, वीजा प्रोविजन में कोई जगह नहीं ट्रांसजेंडर की। तो मैंने उनको ऑफिशियली फिर ईयू को खत लिखा कि आप इंसानी हकूक की बात करते हैं तो आप रिकग्नाइज तो करें ट्रांसजेंडर्स को। तो और हमने अभी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर भी बनाया है, और पुलिस में एक बहुत अच्छा रावलपिंडी में ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल उन्होंने पूरा इंतजाम किया था। वो जो ट्रांसजेंडर वहाँ काम कर रही थी वो हमारी मिनिस्ट्री में कंसल्टेंट है।
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت پروگریسو ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان ہر شہری کو اس کے حقوق کے لیے کوشش کرتا ہے. بالکل دیٹس ہاؤ وی آر موونگ ٹورڈز انکلوسیو سوسائٹی میم. یہ اور بہت زبردست اسٹیپس ہیں جو گورنمنٹ اور آپ کی منسٹری کی طرف سے لیے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے جو کہ اس سے پہلے حوالہ دیا نا کلاس ختم کرنے کا, تو اس سے آئی ایم شیور ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کچھ پولیٹیشینس پر بھی کیسز ہیں جو کہ اس وقت جیلوں میں نہیں ہیں, جب وہ جیلوں میں آئیں گے تو ان کو کلاس ملے گی یا نہیں ملے گی؟ نہیں میں سمجھتی ہوں اب خیبر پختونخوا میں تو ہے ہی نہیں نا, ایک ہی ہے, تو وہ بھی سب وہیں رہیں گے جدھر باقی قیدی ہیں, تو اس سے جیل بہتر ہو جائیں گے, جیل بہتر ہو جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں یہ جرائم کے لحاظ سے یہ فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے ڈیپینڈنگ آن یور ویلتھ اور یور ایلیٹ اسٹیٹس. ایون فار دا پولیٹیشینز نہیں مطلب سب برابر شہری ہونے چاہیے. اگر کسی نے بھی ایک جرائم کیا تو اس کو وہی سزا ملنی چاہیے. بالکل جب بالکل سزا ایک جیسی ہے تو پھر اس کا معیار اور وہاں پر رہنے سہنے والے لوگوں کو بھی حقوق ویسے ملے چاہیے. شیریں صاحبہ, جب سے آپ نے وزارت سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کتنے ایسے معاہدے ہیں جو کہ تکمیل کے مراحل میں ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کہ ہم آنے والے دنوں میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ دیکھیں ہم نے 5 میں یہ لسٹ لائی ہوئی ہوں, ہم نے 5 قوانین پاس ہو گئے ہیں, یس, which I think is a big thing. اگر آپ پارلیمانی پروسیس کو جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, مطلب پہلے اور خاص طور گورنمنٹ کے بل بالکل پہلے کیبنٹ سے ہوتے ہیں, CCLC میں جاتے ہیں, پھر یہ ہوتے ہیں, پھر پارلیمانی کمیٹی میں, اور اگر اپوزیشن چیئر کر رہی ہو تو پھر اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بہرحال ہمارا ڈسیبلٹی پرسنز ود ڈسیبلٹی کا قانون ہو گیا, ہمارا زینب الرٹ قانون ہو گیا چائلڈ ابیوز کے لیے, اس کا DG بھی اب اپوائنٹ ہو گیا ہے, سارا کچھ ہو گیا, ایپ بھی بن چکا ہے. پھر ہمارا سینئر سٹیزن لا جس پہ کسی نے توجہ نہیں کی, ہم نے سینئر سٹیزنز کو بہت سے پریولیجز دیے ہیں, وہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے. پھر ہم نے جو ہیرسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس تھا پرانا 2010 کا قانون, وہ بہت نیرو تھا, بلکہ سپریم کورٹ نے پچھلے سال ایک ججمنٹ میں کہا کہ وہ ریلیف نہیں دے سکے کیونکہ وہ ورک پلیس کی ڈیفینیشن نیرو تھی. ہم نے اب امینڈ کر کے جو وہ بھی قانون اب امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے, اس میں ہم نے ورک پلیس کو بڑا کیا ہے. اس میں ہم نے ٹرانسجینڈر اور لوگ بھی جو بھی ہیرس ہو رہا ہو, دے کین گو ٹو دا ombuds person. اور سب سے میں سمجھتی ہوں جو ہم نے کیا ہے کہ ڈومیسٹک ورکرز کو بھی لے آئے ہیں, کیونکہ ڈومیسٹک ورکر ایک جو انفارمل اکانومی میں ہے ادھر بہت ہیرسمنٹ اور ابیوز ہوتا ہے, اور وہ کہاں جائیں, تو وہ بھی اب قانون کے دائرے میں آ گئے ہیں, بیکاز ڈومیسٹک ورکر کی جو گھروں میں کام کرتے ہیں تو وہ ورک پلیس ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ سارا میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایک پروگریسو امینڈمنٹ آئی ہے, اور اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ 2022 کا جو بل یہ ابھی جو امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے, دیٹ مینس اس کو امینڈ کیا گیا, اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا بہت ہر لحاظ سے, اور اس میں پنشمنٹس بھی ڈال دی گئی ہیں. اور یہ بھی اس میں ہے کہ اگر آپ کے کسی امپلائر نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا ہو, یو کین اسٹل پرسیو اگینسٹ. اچھا, میں اس لیے جاننا چاہتا تھا آپ سے, اس وقت جو خواتین ہمیں سن بھی رہی ہوں گی ذریعہ, ایٹ لیسٹ ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ جو بل امینڈ کیا گیا, ایک نیا بل لگا جس میں آپ نے کہا کہ ٹرانسجینڈرز کو بھی ایڈ کیا گیا. آپ نے تھوڑا سا ایگزامپل تو دی کہ یہ سزائیں ہیں, لیکن تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر سکیں شیریں صاحبہ, کتنی سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں اس بل کے پاس ہونے کے بعد؟ امپریزنمنٹ ہے اس میں, فائنز ہیں اس میں. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہت فرق پڑے گا, کیونکہ اب بہت سی خواتین خاص طور پہ یا ٹرانسجینڈرز وغیرہ جن کے ساتھ اور جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہیرسمنٹ ہوتی ہے, وہ اب وہاں جا سکیں گے, اینڈ ان کے جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم, ان کے خلاف ایکشن ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ لنکڈ ہے, ایک قانون پاس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی, لیکن ہم نے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر اسلام آباد میں بین کر دیا ہے. 1991 چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ تھا, اس میں شیڈیول 1 میں ایکٹیویٹیز تھیں جو پروسکرائب تھیں, بینڈ تھیں, اس میں ہم نے ایک ایڈیشن کر دی چائلڈ ڈومیسٹک لیبر. تو اگر آپ کے کسی واقف کے یا آپ کے گھروں میں 14 سال سے کم عمر کا بچہ یا بچی کام کریے, آپ کو سزا مل سکتی ہے. کتنی سزا؟ یہ پولیس ول ڈیسائیڈ, ڈیپینڈنگ آن دی انسیڈنٹ. یہ انلیگل ہے, اٹ از انلیگل. آپ نہیں رکھ سکتے گھر کے کام کے لیے کسی بچے یا بچی کو جو 14 سال کی عمر سے کم ہو, اس گھر کے سربراہ کو سزا ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. شیریں صاحبہ اس میں آپ نے چوتھا پوائنٹ کریں تو پولیس جائے گی, کیونکہ پولیس والوں کو پتہ نہیں تھا. پھر ہم نے وہ پوسٹرز بنا کے اسلام آباد ٹیریٹری کے سارے لگوائے کہ یہ قانون بن گیا, پلیز ایکشن لیں اس پہ.
شریف صاحب چوتھا پوائنٹ جہاں آپ نے ریز کیا نا کہ کچھ مطلب معاہدے ہیں جن کی تکمیل ہوئی ہے، ان میں آپ نے کہا کہ سینئر سٹیزنز کے حوالے سے بھی جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بہت معاشرے کی تلخی ہمیں نظر آتی ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جن کے بچوں نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا ہے. یہ جو سینئر سٹیزن پروٹیکشن قانون بھی ہاں میں اسی پہ اس کا امپلیمنٹ ہم اس سے کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ وہ پیرنٹ پروٹیکشن والا جو ہے وہ آرڈیننس آیا تھا، وہ بل بن رہا ہے. تو اس میں آپ اپنے پیرنٹس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. پیرنٹس کو بہت سے رائٹس دیے گئے ہیں. اگر ان کے نام نہیں بھی ہے پراپرٹی پھر بھی نہیں آپ نکال سکتے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. which is پیرنٹس کو ہیرس جو کیا جاتا ہے. اور قانون بھی میں بتا دوں، ہم نے لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی لا منسٹری کے ساتھ یہ قانون بھی بن چکا ہے. ہماری لیگل ایڈ اتھارٹی بن چکی ہے، اس کے فنڈز بھی اب فائنلی فائنانس منسٹری نے ریلیز کر دیے ہیں. تو اب ہم لیگل ایڈ جو ڈیولپ ممالک میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم بھی پرووائڈ کریں گے. جو پرزنرز ہیں جن کو اور جن کے فائنز نہیں پے ہوئے، یا جو پرزنرز ہیں جن کو لائر وکیل نہیں مل رہا، تو وی ول ناؤ بی ایبل ٹو پرووائڈ دیٹ. وہ بھی ہم نے کیا ہے. اور ایک ہمارا آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز میں اسی پر ہی آنے لگی تھی لا، جو کہ بائی دی وے ہم نے پوری کنسلٹیشن کے ساتھ کیا ہے. ہمیں 2 سال 2.5 سال لگے ہیں اس پہ، یہ بھی پاس ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر والا بھی دیکھ لیں تو 6 قوانین ہم نے یا امینڈ کیے یا نئے بنائے ہیں. اور 2 ہمارے اس وقت آج ہی پارلیمانی کمیٹی کی ہیئرنگ تھی انٹیریئر کی، جو بل ہم نے بنایا ہے بٹ انٹیریئر از لوکنگ آفٹر اٹ، وہ اینٹی ٹارچر اور کسٹوڈیل بل. اس پہ آج کمیٹی نے پاس کر دیا ہے، تو ہوپفلی اسمبلی میں لے ہو جائے گا اور وہاں سے جا کے پھر سینٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ہمارا کچھ اٹکا ہوا ہے بل جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے. وہ کیوں اٹکا ہوا ہے؟ کچھ پرابلمز اس میں آ رہے تھے، کچھ رائٹ ونگ اور ریلیجس پارٹیز کی objection تھی. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ سارے پروونسز میں یہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے، صرف اسلام آباد میں نہیں کرتا. بہرحال ہم سمجھتے ہیں پھر بھی، اور یہ صرف ہماری لیجسلیشن کا حصہ ہے. باقی ہم اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں، ٹریننگ ہم کرتے ہیں. ہم نے سینسٹائزیشن پروگرامز کیے ہیں پولیس کے، جوڈیشری کے، لوور جوڈیشری کے، خاص طور پہ ویمن کے حوالے سے جینڈر بیسڈ وائلنس وغیرہ کے، اور خاص طور پہ ٹرانسجینڈر کی سینسٹائزیشن کے. تو یہ ہمارے اویئرنیس پروگرامز چلتے ہیں، ٹریننگ پروگرامز چلتے ہیں. اور ہمارا آپ کو پتہ ہے ویمن شیلٹر ہے اسلام آباد میں، چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بھی بن گیا ہے، ایک بن گیا ہے، ایک ابھی ان پروسیس ہے. لڑکوں کا بن گیا، بچیوں کا ہم بڑا بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس بلڈنگ ہے، اس کو ہم اب ریفربش، وی آر لوکنگ فار فنڈس ٹو بیسکلی فکس اٹ. اور ایک اور چیز جو بہت پہلی دفعہ فرسٹ ان ساؤتھ ایشیا ہماری منسٹری نے کیبنٹ سے پاس کروایا کچھ مہینے پہلے، دا بزنس اینڈ ہیومن رائٹس نیشنل ایکشن پلان. یعنی کہ بزنسز پہ وی ہیو ٹو میک شور ناؤ کہ ہیومن رائٹس کے سٹینڈرڈز ادھر ہوں، لیبر لاز ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک پہلی دفعہ ساؤتھ ایشین کنٹری ہے پاکستان، پہلا نمبر 1 we've done it and we are the 2nd or 3rd in the whole of Asia. تو یہ ایک بہت بڑی اگین حکومت کی کمٹمنٹ، انسانی حقوق کی جو کمٹمنٹ ہے ہماری حکومت کی، وہ واضح ہوتی نظر بھی آ رہی ہے. تو شریف صاحب اگر ایک میں سوال لینا، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے حوالے سے، اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ ہیں وہ کوشچن مارک لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا، ریاست ہمیں اس طرح سے اوبے نہیں کرتی. یا پھر ایک جو تیسرا معاملہ جو کہ آپ اور میں ہم سبھی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈ چل رہے ہیں، خاتون اول کو بھی ہیراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے ڈفرینٹ قانون آلریڈی ہے سائبر کرائم کا، پیکا کا لا ہے، سائبر کرائم FIA کی سائبر کرائم ونگ ہے، جس کو میں سمجھتی ہوں اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. خاص طور پہ جو ٹیم میرے ساتھ چل رہی ہے، ہمارے ساتھ کراچی سے، کہاں سے تو ہیں لوگ ہیں لیکن کم لوگ ہیں کیونکہ اصل میں تو وہاں سے آئیں گے نا. تو انشاءاللہ کل دوپہر میں ہم گوٹکی سے آغاز کریں گے اپنے عوامی رابطہ مہم یا حقوق سندھ مارچ کا. لیکن میں جو زیادہ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے
یا یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں مارچ یا سندھ کے مظلوم عوام کی آواز بلند کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اور جس طرح یہ بیبی زرداری صاحب بھی یہاں مارچ شروع کر رہے ہیں کل سے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بسم اللہ کریں. لیکن یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ پولیس کو اور انتظامیہ کو انوالو کر کے ہمارے کارکنوں کو، ہمارے ورکرز کو اور اندرون سندھ ہماری لیڈرشپ کو ہراس کریں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات کو جیسے پیپلز پارٹی نے اپنے جھنڈے لگائے شہر میں جہاں پہ ان کو ووٹ نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے جھنڈے لگائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سیاسی ایکٹیویٹی ہے. لیکن جب ہمارے لوگ جھنڈے لگانے گئے اپنے حلقے میں، میرے حلقے میں بھی یہ ہوا، ایئرپورٹ کے پاس بھی یہی ہوا، اور کئی جگہ 3-4 جگہ سے ہمیں کمپلینز آئیں کہ پولیس کی موبائلیں آ رہی ہیں اور وہ جھنڈے اتارنے نہیں، وہ کرینز بھی لے گئیں. ایئرپورٹ پہ رات کو ہمارے 2 MPAs راجہ اظہر اور عدیل احمد، وہ تھانے میں جا کے انہوں نے ریٹن اپلیکیشن جمع کرائی ہے. بلال غفار جو کراچی کے صدر ہیں، وہ بھی رات کو ایک جگہ گئے تو وہاں پولیس والے کھڑے تھے کہ جی آپ کو نہیں لگانے دیں گے. تم ہو کون؟ تم ہو کون روکنے والے؟ یا تو پھر سب کی اتار دو تو ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں لگاتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کے لگانے دو اور دوسری جماعت کے نہ لگانے دو. تو سیاسی ٹیمپریچر بڑھانے سے ابھی بڑھا نہیں ہے، ابھی تو موسم بھی گرم نہیں ہوا، ٹھنڈا موسم ہے، تو یہ ابھی سے ہی گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہیں. ایک اور ہمارے، میں نام لے کے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک اور ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں، SVP ہیں، لاڑکانہ سے ہیں، الیکشن لڑا، 70,000 سے زیادہ ووٹ لیے، اللہ بخش انڑ صاحب. ان کی جو آبائی زمینیں ہیں، ان کی آبائی زمینیں پاکستان بننے سے پہلے کی ان کے پاس زمین ہے، تو ان کو نوٹس بھیج رہے ہو، کبھی ادھر 50 ایکڑ، کبھی 80 ایکڑ، کبھی یہ. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کرنے سے، یہ جو آپ کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ مارچ یا ہم گھبرا جائیں گے یا رک جائیں گے، یا اللہ بخش انڑ گھبرا جائے گا، یا راجہ اظہر یا بلال غفار یا عدیل یا کوئی بھی PTI کا کارکن بھی ہو گھبرا جائے گا؟ PTI بنی ہے شروع سے لے کے آج تک خان صاحب کا نظریہ خود ہی پہ. ہمیں ان ہٹکندوں سے ڈر لگتا نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہمیں یہ اور موٹیویٹ کرتے ہیں. جتنا تم یہ کرو گے ہمارے لوگ اور موٹیویٹ ہوں گے، اس سے گھبراتے نہیں ہیں ہم لوگ. ہم نان وائلنٹ لوگ ہیں، ہماری جماعت میں کوئی دہشت گرد ایلیمنٹ نہیں ہے جیسے تمہاری جماعت میں. تم نے دہشت گردی اصل میں ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لوگ بھول نہ جائیں، دہشت گردی سیاست میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. نہ بھولیں جہاز اغوا ہوا تھا، الذوالفقار نے کیا تھا جو افغانستان گیا تھا. نہ بھولیں لوگ وہاں معصوم مرے تھے، وہ کیا نام تھا، ٹیپو. نہ بولیں کہ وہ NED یونیورسٹی میں پہلی دفعہ کلاشنکوف سے فائرنگ کس نے کی تھی. تو یہ تو سیاست میں دہشت گردی یہ لے کے آئے. اور اگر انہوں نے اب ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے ہمارے لوگوں کو ڈرانا ہے، ہم لڑنے نہیں جا رہے آپ سے، ہم اپنا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. گھبراہٹ آپ کو ہے کہ آپ لڑنے والی حرکتیں کر رہے ہو. اس الذوالفقار سے لے کے اور لیاری کی گینگ وار تک اصل میں تو دہشت گردی آپ کرتے ہو. جو نواب شاہ میں ہوا ہے، جو علی حسن زرداری، فرنٹ مین زرداری کا جو زمینیں قبضے کر کے وہ جو قاضی بنڈ برادری کے ساتھ قاضی احمد میں جو 5 لوگ مار دیے، ایک پولیس والا بھی شہید کر دیا، وہ FIR میں نام لکھتے ہوئے پولیس ڈر رہی ہے. جو ادھر عمر رباب کے ساتھ ہوا،
وہ کس نے کیا؟ جو فہمیدہ سیال کے ساتھ ہوا وہ کس نے کیا؟ ناظم جو کیا شہر کراچی میں ملیر میں وہ کس نے کیا؟ اور اس کے بعد صحافی حضرات کے ساتھ ہوا وہ کس نے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئٹہ تو پہنچ گئے تھے جب وہاں پہ ایک بڑا سانحہ ہوا تھا، گھنونا سانحہ تھا، کیونکہ میں وہاں تھا، اور وہ تو لوگ آئے تھے باہر سے بارڈر پار کر کے جو وہ یہ کر کے گئے. تو یہاں سارے ہو رہے ہیں تو آپ یہاں کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں گئے تم وہاں نواب شاہ؟ تو تم اصل میں سیاست کرو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھٹو تو تم ہو نہیں، نام کے لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا. جیسے کوئی بھی نام لگا لے کوئی، ابھی آفریدی ہے، یہ خٹک تو نہیں بن سکتا، آفریدی رہے گا نا یار. ہاں زبردستی تو نہیں نام لگا لے گا جی پرویز خٹک میرا اچھا دوست ہے تو میں اپنے نام پر شہید آفریدی خٹک کر لوں تو مجھے وہاں سے توشیرہ جا کے لڑ لوں. تو تم ہو ہی زرداری. تو جب تم زرداری ہو تو اپنے والد کی طرح ٹوٹل منافقت تم میں بھری ہوئی ہے. پتہ تمہیں ہے کچھ نہیں، روڈ پہ کبھی تم چلے نہیں ہو، لیاری میں آج تک 8 چوک پہ بیٹھ کے دال روٹی تم نے کھائی نہیں ہے، عائشہ منزل پہ بیٹھ کے چائے پینی ہے، اردو تمہیں آتی نہیں، کبھی مچھر کالونی نہیں کی ہو جو تمہارے لوگوں نے انکروچ کرائی ہوئی ہے کبھی. یہ پیچھے سے اتنے سارے نام آ گئے وہ پتہ بھی نہیں ہوں گا بلاول بیبی کو کہ یہ سارے شہر ہیں، یہ پاکستان کے اور سندھ کے شہر ہیں. تو یہ کڈوں سے ہم نہیں گھبرائیں گے. میں تو بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھوڑا آپ نے اور ہمیں موٹیویٹ کر دیا یہ حرکتیں کر کے. تو انشاءاللہ کل 12 بجے انشاءاللہ گوٹکی سے کمو شہید سے جہاں شاہ محمود مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جب ہمیں جوائن کر لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہمارا وہاں سے آفیشلی رابطہ مہم یا سندھ حقوق مارچ شروع ہوگی. اور کل رات کو سکھر میں ہمارا بڑا سمجھیں ورکرز کنونشن تھا، لیکن وہ چھوٹا جلسہ ہی بن جائے گا، ہو سکتا ہے کافی بڑا بھی ہو جائے، کیونکہ وہاں مبین جتوئی طاہر شاہ اور اچھے تکڑے لوگ ہیں جن کو 60 ہزار ووٹ ملے تھے پچھلے الیکشن میں. کل دوپہر گھوٹکی سے سندھ حقوق مارچ کا آغاز کریں گے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. سندھ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے. وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی سندھ ریلی کے حوالے سے خطاب کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی. جو ڈیل کر سکے ایسی چیزوں کو. اور یہ افسوسناک ہے کہ جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں، فیک نیوز لگایا جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین، اور وہ خواتین جو کہ سیاست میں نہیں ہیں، جو پبلک رول نہیں پلے کر رہی. تو میں سمجھتی ہوں یہ قانون کی یہ دوسرا پرابلم آتا ہے کہ قانون ہم بڑے اچھے بنا دیتے ہیں، امپلیمنٹیشن فیل ہو جاتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. جہاں تک جرنلسٹ پروٹیکشن لا کی بات آپ کریں، اس میں انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا. کمیشن کی ایڈورٹیزمنٹ آئے گی، جو ہیڈ کرے گا چیئر اور ہر جرنلسٹ باڈی سے اس کی ممبرشپ ہے. اٹ از ناٹ گورنمنٹ ڈومینیٹڈ، اور وہ اپنے رولز بھی وہی بنائے گی کمیشن، ہم نہیں بنائیں گے. نارملی منسٹری بناتی ہے قانون کے رولز، ہم نہیں بنائیں گے، وہی بنائیں گے. اس میں میڈیا اونرز پہ رسپانسبلٹی ہے انشورنس کی، سیفٹی اور پروٹیکشن کی، اور کیا کہتے پیز آن ٹائم، جو کہ بہت بڑا ایشو ہے میڈیا ہاؤسز کا. اور اس میں پروٹیکشن آف سورسز بھی ہے، اور ویمن جرنلسٹ کے لیے خاص طور پہ اینٹی ہیرسمنٹ اس میں بھی ہے. اور جو کمیشن ہے اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ کم سے کم 3 ممبرز خواتین ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. ظاہر ہے جو گفتگو چل رہی ہے شریف صاحبہ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی ہو. جب بات انصاف کی فراہمی کی شریف صاحبہ، تو ایک ریسنٹ معاملہ ہے وہ کوٹ کرتا ہوں، قندیل بلوچ قتل کا کیس. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرکزی ملزم نے اعتراف جرم بھی کیا، ایویڈنس سارا موجود تھا، لیکن وہ انحراف کر دیا اور پھر راضی نامہ ہو گیا اور مرکزی ملزم کو چھوڑ دیا گیا. اس پہ بہت شور اٹھا پھر سوشل میڈیا پر. انصاف ابھی ایکچولی ججمنٹ آئی نہیں ہے ریٹن،
हम भी वो देख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट पार्टी बन चुकी थी और आपको पता है अनफॉर्चुनेटली ये जुल्म पहले हो गया, उसके बाद एक कानून आया था जिससे आप अगर फैसला आपस में फैमिली कर भी ले फिर भी स्टेट परस्यू करेगी, आप रिलीज नहीं कर सकते। तो वे वेटिंग की पूरी जजमेंट आ जाए ताकि हम देखें, बिकॉज मेरा अपना व्यू है कि हुकूमत अगर ऑलरेडी हिस्सा बनी थी टू परस्यू द केस तो फिर पंजाब हुकूमत को परस्यू करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से मामलात हैं शीरी साहबा, एक इस्लामाबाद का वाक़या भी था उस्मान मिर्जा केस, उसमें भी हमने देखा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे शोर हुआ, सबने उस कपल का साथ दिया, लेकिन उसके बाद उस कपल ने कहा कि ये वो शख्स नहीं है, लेकिन वीडियो एविडेंस मौजूद है। वहां पर भी रियासत मुद्दई थी। रियासत बिल्कुल पार्टी है, लेकिन अगर वो विक्टिम कह के मैं हूं ही नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, फिर बहुत से मसले मसाइल उठ जाते हैं। लेकिन ये देखे ना, प्रेशर में खवातीन आ जाती हैं, जो पावरफुल लोग हैं बिल्कुल ऐसे वो प्रेशर यूज करते हैं। खवातीन पे नहीं, सिर्फ आम शहरी पे भी, मर्द भी हो सकते हैं। अगर उनका केस चल रहा हो किसी ताकतवर के साथ तो ताकतवर प्रेशर यूज करते हैं। अब हमने देखना है कि किस तरह ये प्रेशर को प्रेशर ना इस्तेमाल किया जाए या रियासत किस तरह इसको काउंटर कर सकती है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि ज़ाहिर है मैम लॉ में ये तो है कि फिर अगर उस गवाह ने ये कहा कि मेरे साथ ये मामला नहीं हुआ या वो कहे कि वो शख्स नहीं है और जब एविडेंस मौजूद है, द वीडियो एविडेंस इज देयर, तो फिर अदालत को गुमराह करने के इल्ज़ाम में उसको सज़ा हो सकती है। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये ज़रूरी आपको लगता है इसलिए भी है क्योंकि अगर आज ये मामला नहीं रुकेगा तो फिर कल को इसी तरह के सुलहनामे होते रहेंगे और ये मामला तो रुकेंगे नहीं। एक और चीज कि रियासत भी अपनी वक़्त खो देगी कि अगर रियासत मुद्दई बन रही है उस पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा तो फिर रियासत की हैसियत क्या रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल रियासत को एक फर्म पोजीशन लेनी चाहिए और केस को परस्यू करना चाहिए। प्रॉब्लम उठता है ये नहीं कि ये शख्स नहीं था, जब वो खुद जो विक्टिम है वो कह रहे हैं कि हम है ही नहीं, ये वीडियो में कोई और है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है बहुत बड़ी। तो ये एक मसला है, किस तरह रिजॉल्व होगा। मैं समझती हूँ रियासत को एक्शन लेने होंगे जिससे ये प्रेशर जो है ताकतवर का जो ताकत चलती है ये ख़त्म होनी चाहिए, ताकि एज आई सेड इंसाफ होना चाहिए। श्री साहिबा, सवाल थोड़ा तल्ख है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने क्या कहते हैं लॉ पास कर दिया, कानून की अमलदारी भी हो रही है, लेकिन जैसे कि हमने जुडिशरी का भी जिक्र किया था, बाज़ औक़ात बहुत सारे सबूत होने की बिना पर भी बहुत सारे केसेस इल्तबा का शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ पर रियासत खुद भी फिर मायूस हो जाती है। देखिए, हमें रियासत को कई दफ़ा अजीब अजीब चीज़ें कन्फ्रंट करनी होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं FBR और ये और मिनिस्ट्रीज के जुडिशरी स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर, ये स्टे ऑर्डर का मसला जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है। ताकतवर स्टे ऑर्डर ले ले और हुकूमत के पैसे फंस जाते हैं कई दफ़ा। तो एक तो ये बहुत बड़ा इश्यू है मैं समझती हूँ। दूसरा, रियासत को अपना केस पूरा तैयार करना चाहिए, वकला सही होने चाहिए और ये हमारी पब्लिक जो है ना कि जी जल्द फैसला हो, जल्द फैसला हो। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जल्द फैसले हो, ट्रायल आपको चलने देनी चाहिए क्योंकि जब आप जल्दबाजी करते हैं उसमें गड़बड़ होती है। अब प्रेशर तो आता है मीडिया का भी, सिविल सोसाइटी का भी, जैसे नूर मुकद्दम के केस पे जल्द फैसला करें, लेकिन एक ट्रायल को उसका कोर्स लेना चाहिए ताकि सारे जो एविडेंसेस हैं वो सही तरीके से कलेक्ट हो, क्योंकि जल्दबाजी में फिर गलतियां होती हैं। लेकिन श्री साहिबा, इंतहाई माजरत के साथ हमने यहाँ पर ऐसे केसेस भी देखे हैं कि मुजरिम क्योंकि जेल में होते मर जाते हैं, उसके उनकी फौदगी की इंतकाल के चंद साल बाद पता चलता है कि उन्होंने तो बेगुनाही की सजा काटी और अदालत ने उनके इंतकाल के बाद उन्हें बरी किया। मुजरिम नहीं, वो होते मुल्जिम। ये कई दफा हुआ है, ये भी है, लेकिन एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि ट्रायल एट स्टेडी पेस जानी चाहिए। डे टू डे हियरिंग्स अगर हो रही हैं उनको होने दें, लेकिन इतना प्रेशर ना डालें कि ट्रायल का प्रोसीजर खराब हो जाए। बट ये अब हमारे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स भी आ गए जिसमें टाइम पीरियड्स दिए गए हैं कि इतनी पीरियड में आप ट्रायल को ख़त्म करें, हियरिंग्स ख़त्म करें, आप क्या कहते अपील का टाइम भी एक लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ों से हम रिफॉर्म करें क्योंकि हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है, हमने अभी तक उसको रिफॉर्म नहीं किया था। अब हमारी हुकूमत ने कोशिश की है। हालांकि जब APS की ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद जो ऑल पार्टीज वो हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें जो बना था पूरा नेशनल एक्शन प्लान,
اس میں یہ ایک کلوز تھا کہ ملٹری کورٹس 2 سال کے لیے بنیں گے اور آپ اس دوران اپنا کرمنل سسٹم کو ٹھیک کریں گے. آپ یقین کریں وہ 2 سال میں ہم اس کمیٹی میں تھے, کوئی نہ کرمنل لا ریفارم پچھلی حکومت نے موومنٹ تک نہیں کی. پھر آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن دینی پڑی ملٹری کورٹس کو. تو اب ہماری حکومت نے آ کے یہ ریفارم کا ہو گیا ہے, بل تیار ہے, اب پیش ہوگا اسمبلی میں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے جس طرح کہا نا کہ سپیڈی جسٹس نہیں بلکہ جسٹس ایسا ہو کہ پھر کوئی سوال نہ اٹھے, سزا ایسی ہو کہ اس پر کوئی سوال اٹھا نہ سکے, بہت ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اور ایک اور چیز ہے, وی آر آلسو ناؤ going for ADR, alternate dispute resolution, چھوٹے چھوٹے جرائم کے لیے alternate dispute resolution ہو تاکہ ہر غریب شخص کو تھانہ کچہری بھاگ دوڑ نہ کرے. آپ کمیونٹی پولیسنگ کی بات کر رہی ہیں جسے ہم جرگا بھی کہتے ہیں. ADR نہیں, جرگا سسٹم پرانا تو اس میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ADR alternate dispute resolution جو کہ within the local administration اور اس سے, تاکہ جلدی جلدی چھوٹے موٹے جو کرائمز ہیں اس سے یہ انڈر ٹرائل پرزنرز کا بھی وہ ہٹ جائے گا. اس میں ایک جو جوڈیشری پہ بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. جوڈیشری یہ بھی تو کہتی ہے کہ ججز کم, وہ یہ بھی کہتی ہے انفراسٹرکچر کے مسائل, وہ یہ بھی کہتی ہے کورٹس نہیں ہیں, اور ظاہر یہ کام تو حکومت نے کرنا ہے, یہ سپورٹ تو گورنمنٹ کی چاہیے. گورنمنٹ کس حد تک سپورٹ کر پا رہی ہے اس معاملے میں؟ نہیں دیکھیں, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ایک ہے, اس میں ججز ہو رہے ہیں اپوائنٹ, لیکن آپ کو اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں نا, ان کے لیے آپ کو پروسیجرز فاسٹ ٹریک کرنے ہوں گے. پہلے ہوتا تھا سسٹم کہ جو آپ کے ڈی سیز وغیرہ تھے وہ میجسٹیریل پاورز تھے, وہ جیلوں میں جاتے تھے اور اس قسم کے کرائمز کے فیصلے وہیں کر دیتے تھے. یہ سسٹم اب نہیں پوری طرح چل رہا, اور یہ اچھا سسٹم تھا. آئی تھنک کچھ اس طرف موومنٹ جا رہی ہے, یا ADR کی طرف. اچھا شریف صاحب, مسائل کی نشاندہی کرتے وقت یہ فیکٹر کس حد تک بہت زیادہ ٹریگر کر رہا ہے کہ تھانہ کلچر کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کیسز متاثر ہو رہے ہوں؟ بالکل, آپ کے تھانہ کلچر, اسی وجہ سے تو ہم نے وہ اینٹی ٹارچر کا بل دیا. آپ دیکھیں خواتین کے وہ پولیس سٹیشنز بن رہے ہیں, اور اسلام آباد میں تو بہت پروگریسو وہ بنا ہوا ہے. فیمیلز خواتین کے لیے کمپلینٹ علیحدہ, وہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے ہیڈڈ بائی پولیس ویمن, اور وہ بہت پروگریسو ہے, اور وہی سسٹم میں سمجھتی ہوں پروونسز کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. انسانی جان کا تحفظ یہ کرنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے, نیا قانون یا پرانے قانون کی عمل داری؟ دیکھیں, جدھر نیا قانون آپ کو چاہیے ادھر آپ بنائیں, جدھر پرانا قانون ہے اس کی امینڈمنٹ کریں تاکہ وہ افیکٹو ہو. اور میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ بھول گئی کہ ہماری پہلی حکومت ہے جس نے انفورس ڈسپیئرنسز کا بل میں, اس میں تو آپ نے بڑا کام بھی کیا, اور ہماری منسٹری کا ڈرافٹ تھا, وہ پھر انٹیریئر کے رولز آف بزنس میں چلا گیا. اینی ہاؤ وہ فائنلی نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا, اب اس کو سینٹ میں ٹیبل ہونا ہے, اور ہم اب پتہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. راستہ تو پتہ معلوم چلے کہ کہاں پر رکاوٹ کھڑی ہے. آپ ڈھونڈ پائی ہیں کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں, ڈھونڈ پائی ہیں کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بہت سے وجوہات ہیں, بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ وہ ڈیلے ختم ہو جائے, کیونکہ یہ بھی ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی ہے. ہم نے ICCPR سائن کیا ہوا ہے, انٹرنیشنل کنونشن, تو وی نیڈ ٹو ڈو دس. اور ویسے بھی پرائم منسٹر, آپ جب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, جب آمنہ جنجوعہ کے پروٹیسٹ ہوتے تھے, عمران خان جاتے تھے. ہمارے مینیفیسٹو میں ہے کہ یہ ہم ختم کریں گے, کیونکہ کوئی جمہوریت میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیں. اگر جس نے بڑا جرائم, جو بھی جرم کیا ہے, آپ کورٹ میں ایک دفعہ پیش کر دیں, پھر اس کو اپنی لاک اپ میں لے جائیں یا جدھر, بٹ یہ ڈسپیئر کرنا جو ہے نا, اور کئی لوگ اگر خود بھی ہو جاتے ہیں یا کوئی اور جگہ چلے جاتے ہیں, تو کیونکہ یہ پریکٹس اتنی بڑھ گئی ہے کہ سارا الزام بھی اسٹیٹ پہ آتا ہے, تو اسٹیٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, بدنامی ہو جاتی ہے اس میں. شہزادہ, لیکن کیا ایسا کوئی ڈیٹا مرتب کیا گیا کہ اس وقت ایٹ دا مومنٹ کتنے فورس ڈسپیئرنس ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بہت کم ہو گئے ہیں, اب اس فریکوینسی پہ نہیں ہوتے, which is nice, بٹ اور کئی لوگ واپس بھی آئے ہیں کیونکہ پریشر آتا ہے, اور کیونکہ پرائم منسٹر نے خود اس پہ ایکشن بھی لیا ہے اور سٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں کہ یہ نہیں ایکسیپٹیبل. کئی لوگوں کی جو لسٹ آئی ہے اس میں کئی لوگ واپس ہو گئے, لیکن کئی ابھی بھی مسنگ ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمیشن بھی بنی ہوئی ہے جس نے کافی کچھ کام کیا ہے, بٹ آئی تھنک اس کمیشن کو اور اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اس کے TORs وائڈن کرنے چاہیے. تو یہ
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پریکٹس جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ جمہوریت میں نہیں ہو سکتا. اچھا، جہاں پر ہم جمہوری نظام حکومت کی بات کر رہے ہیں وہیں پر ایک اور اہم شخصیت ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. یاسین ملک صاحب کی نظر بندی کے سلسلے میں آپ کی منسٹری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ مطلب ایک عرصہ گزر گیا ہے ان کو دیکھے ہوئے. مشال ملک صاحبہ کی بھی تکلیف ہمارے سامنے ہے. ابھی ریسنٹلی کشمیر کے حوالے کی 2 دن کی مناسبت سے ہم نے بھی ایک ٹرانسمیشن کی تو لوگوں کے جذبات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہماری منسٹری کشمیر پہ ہمارا مینڈیٹ تو لمیٹڈ ہے، بٹ ہم نے ہیومن رائٹس ریپورٹرز 18 جو ہیں ان کو لکھا تھا خط کہ آپ یہ جو ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وار کرائم ہے 4th جنیوا کنونشن پہ، کہ آپ آکیوپائڈ ٹیریٹری کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ادھر سے نکال کے کسی اپنے آکیوپائر کے ملک میں نہیں جیل میں ڈال سکتے. تو اول تو یہ انہوں نے، اور یہ صرف یاسین ملک نہیں ہے، بالکل آسیہ اندرابی ہیں کب سے ہیں. تو مطلب ہے یہ بہت سارے کشمیری لیڈرز کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اور خواتین کا تو ریپ ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا گیا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کنان اور پشپورہ 2 جو گاؤں تھے جدھر انڈین فورسز نے مردوں کو علیحدہ کر کے دن دہاڑے میں ساری ان گاؤں کی عورتوں کو ریپ کیا. یہ نوٹڈ ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہی یا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. تو پیلٹ گنز جو لگ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے پیلٹ گنز جانوروں کی ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان دونوں نے یہ ان ہیومین ویپنز کنونشن پہ دستخط کیے ہوئے کہ ہم نہیں استعمال کریں گے، جس کو ان ہیومین ویپنز کہتے ہیں. ہندوستان استعمال کر رہا ہے. تو دنیا کو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب ہندوستان میں مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حجاب کے اوپر، یہ وہ اسلاموفوبیا اور یہ فیشسٹ طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو ایجوکیشن سے ڈپرائیو کرو کیونکہ وہ حجاب پہن رہی ہیں. بالکل، وہاں پہ تو جس طرح مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہے اس کی تو ایک الگ ہی داستان ہے. شیریں صاحبہ، کمنگ بیک ٹو پاکستان، اور جب ہم بات مائنورٹیز کی کرتے ہیں، جس طرح پاکستان نے ان کے حقوق کا تحفظ کے کرتارپور راہداری از ون بگ ایگزامپل. پاکستان کے اتنے بڑے بڑے سٹیپس لیکن اس کے آگے دیوار بن جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے انسیڈنٹ، چھوٹا نہیں کہتا بلکہ وہ انسیڈنٹ بڑے ہیں، وہ چاہے پھر سیالکوٹ کا واقعہ ہو یا وہ پھر ہم میاں چنو کی بات کریں. یہ واقعات کتنی بڑی ہنڈرنس ہیں ہمارے ان سٹیپس کے حوالے سے جو ہم لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے کئی بہت اچھی چیزیں پاکستان نے کی ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے. سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ہم ان کم ملکوں میں سے ہیں جو ہم اپنے مائنورٹیز کو ان کے اپنے پرسنل لاز دیتے ہیں. ہندو میرج ایکٹ علیحدہ ہے، کرسچن میرج اور ڈیورس کا بل ہے، اس میں ہم سے ڈیلے نہیں ہو رہی. ان کے 17 ڈفرنٹ سیکٹس ہیں چرچز پاکستان میں، ان کا آپس میں فیصلہ نہیں ہو رہا. بل تیار ہے، جب وہ اگری کر جائیں گے وہ پیش ہو جائے گا. لیکن جب لنچنگز ہوتی ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو تبدیل کرنا ہے. یہ ایکشن اب پرائم منسٹر نے بھی آرڈر کیا ایکشن ہو، اور یہ بٹ ایکشن جب جرم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے. جب تک بدنامی آپ کی ہو جاتی ہے، اور اسلام کی بدنامی آپ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم سمجھتے ہیں سیریسلی اس پہ غور و فکر ہو بھی رہا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں ختم ہو ہماری سوسائٹی میں. یہ نہیں کہ بعد میں ہم ایکشن سٹرونگ لے لیں، کیونکہ جو بیچارہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ اس کی جان تو چلی جاتی ہے. ہم نے آپ سے بھی آج آپ کے آنے سے پہلے ایک مذہبی ہم آہنگی کے معاملے پر ہی اپنی گفتگو کو رکھا، اور وہاں پر بھی جو ہمارے مذہبی اسکالر تھے وہ اسی بات کی ہمیں تعلیمات دے رہے تھے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں، تبلیغ کریں. ڈنڈے کے زور پر آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اصلاح کے پہلو کے ساتھ کرنی ہے. تو شیریں صاحبہ، جب مختلف بل تشکیل دیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی ایک منسٹری ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو نہیں جا کر بتا سکتے کہ ممبر اور مسجد کا بھی اپنا کوئی رول ہونا چاہیے. لیکن کیا اگر خدا نہ خواستہ معاملات پر فوری طور پر قابو نہیں پایا جاتا، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ واقعہ ہو جاتا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں پریشانی اٹھانی پڑتی، پھر اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ آپ کے نزدیک کیا سولوشن آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کا بہت بڑا رول ہے، اور میں سمجھتی ہوں جو پاکستان علماء کاؤنسل ابھی گئی تھی میاں چنو، اس سے بہت اچھا میسج بھی گیا تھا، کیونکہ کلیئرلی لوگوں کو بتایا گیا کہ علماء ایسی چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ اسلام کے خلاف ہے. لیکن علماء کو زیادہ ہر جمعے کو خطبے میں یہ ہونا چاہیے، ممبر کا رول ہے. بالکل
ان کا بہت بڑا رول ہے. ہر چیز دیکھیں ریاست پہ آپ چھوڑ دیتے بالکل نہیں ڈال ہیں, سکتے. لیکن اب میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ نے کیا, آپ نے زینب الرٹ تو کر دیا لیکن بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ظلم تو ہو رہا ہے. تو میرا ویو پوائنٹ ہے ذہنیت تو نہیں حکومت بدل سکتی, سوسائٹی کا بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے کہ نہیں کہ آپ اپنی ذہنیت بدلیں, آپ اپنی سوچ بدلیں اور یہ ظلم اور تشدد بچوں پہ نہ کریں. بالکل, اس میں ظاہر ہے کمیونٹی کا رول ہے, سوسائٹی کا رول ہے. گفتگو جاری رکھتے ہیں, تھوڑی منسٹری کی بات تو ہو رہی ہے لیکن تھوڑی کینڈ گفتگو بھی کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیریں مزاری صاحبہ ساتھ موجود ہیں. شیریں صاحبہ, کوئی مہر النساء بھی کہتا ہے مجھے یاد صادق کہتے تھے جب وہ اسپیکر تھے, جان کے پورا نام بولتے تھے. اچھا, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ کافی عرصے سے سنا کہ کسی نے آپ کو پکارا ہو مہر النساء کہہ کے؟ جی کسی نے کافی عرصے سے مہر النساء کہہ کے پکارا ہو؟ نہیں. ابھی ریسنٹلی نہیں. بھول گئے؟ ہاں, مڈل نیم کون کسی کا پکارتا ہے, فرسٹ نیم سے ہی پکارا جاتا ہے. اچھا, اب فرسٹ آتے ہیں میم. ماشاءاللہ ایک سفر آپ کا ٹیچنگ کا بھی رہا. قائد اعظم یونیورسٹی میں ماشاءاللہ آپ نے 16 سال, لانگ ٹائم. ٹیچنگ کو مس کرتی ہیں یا اب وقت ہی نہیں ملتا سوچنے کو بھی کہ کبھی ٹیچنگ بھی کی تھی, لگے 16 سال ہے بہت لمبا عرصہ ہے؟ نہیں, ٹیچنگ میں مس کرتی ہوں اس واسطے جب مجھے NDU وغیرہ میں لیکچر کے لیے انوائٹ کرتے ہیں, میں بہت انجوائے کرتی ہوں جانا. لیکن جو چیز میں نہیں مس کرتی وہ پیپر مارکنگ خطے جو آ جاتے تھے. بٹ ٹیچنگ میں کا اپنا ایک پلیزر ہے. آپ اور اب میں دیکھتی ہوں میرے اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کدھر کدھر پھیلے میں, سو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. کتنا فیلڈ ہوتا ہے کسی نے آگے ایک دم روک کیا, میم السلام علیکم, میم السلام علیکم. نہیں, میں جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو ہم ٹرکی گئے ہیں سارے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو نلتر بھیجا تھا اس وقت اسکیئنگ کے لیے, تو ہماری ایکٹیویٹیز بہت تھیں. اچھا, آپ نے کہا نا کہ آپ کو کیا کہتے ہیں وہ جو پیپر مارکنگ ہوتی تھی سب سے مشکل کام لگتا تھا. کتنے پیپر ایسا ہوتا تھا کہ دوستوں سے کہہ دیتی تھی ذرا یہ چیک کر لو, ان کے مارکس لگا دو؟ نہیں, خود بہت کم ایز آتے تھے. بہت سخت تھی, ایز دیتی نہیں تھی, بہت کم ایز دیتی تھی. مطلب کم, بڑے جانچ پڑتال کے ساتھ آپ نے بڑے کنجوسی کے ساتھ نمبر دیا. بہت کنجوسی کے ساتھ. ویسے اسٹوڈنٹس کچھ گلا بھی کرتے تھے. ہاں, کچھ اسٹوڈنٹس گلا بھی کرتے تھے کہ آپ مارکس اچھے نہیں دیتے, وہ گلا کرنے آفس پہنچ بھی جاتے تھے آپ کے. اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو ڈرتے بھی تھے آپ کی کلاس میں آنے سے, اور آپ کو پتا تھا ڈر کے نہیں آ رہا کلاس میں. ہاں, بٹ ہمیں اٹینڈنس لیتی تھی, اور اٹینڈنس کا رول ہے قائد اعظم یونیورسٹی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو آپ نے کنٹینیو کیا؟ نہیں, بات ہی اور رہی ٹیچنگ کی. اٹ واز اے گڈ ٹائم. تو کبھی کبھی بہت زیادہ یاد آتا ہے وہ لمحہ, کیونکہ ٹیچنگ ایک ایسا, کیونکہ آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی کلاس سے مل رہے ہیں, ینگسٹرز ہیں, سارے اسٹوڈنٹس ہیں. نہیں, اور وہ یونیورسٹی کی ٹرپس ہوتی تھی ادھر ود ان پاکستان, کدھر منگلا چلے گئے, وہ کہیں اور چلے گئے, پھر وہ سارا ایک انوائرمنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا, انٹریکشن اچھا ہوتا تھا. پھر ہم نے ضیاء اللہ کے زمانے میں پروٹیسٹ ٹیچرز کے ہم نے کیے. I used to be president of the All Pakistan University Teachers Federation. اس سے پہلے میں سیکرٹری جنرل تھی. تو کیا کہتے ہمارے پروٹیسٹ بھی اس زمانے میں ہوتے تھے, ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں نے دیکھی, جاتے تھے ہم پروٹیسٹ کے لیے. تو ایک اپنی زندگی. تو میم پھر آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی؟ نہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں, ٹریڈ یونین پالیٹکس ٹیچرز کی. ٹیچرز کے یعنی ٹیچرز کے زمانے سے پالیٹکس شروع کی, اور ابھی ماشاءاللہ اس لیول پہ میم آ چکی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں, پالیٹکس ایک سوسائٹی کا حصہ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پالیٹکس نہیں ہم نے کرنی, ہر چیز جو آپ کی سوشل انٹریکشن ہوتا ہے اس میں ایک سیاسی, یہ ضروری نہیں کہ سیاسی ان دا سینس کہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی ڈیلیبریٹلی سیاسی پالیٹکس ہو, لیکن آپ کی سوچ, آپ کس طرح دیکھتے ہیں خواتین کو, آپ کس طرح دیکھتے ہیں امریکہ کے پالیٹکس یا پاکستان کی فورن پالیسی یا سوشل ایشوز کو, یہ ساری سیاست ہے. اور میں آپ کو یہاں بتا دوں, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس the right thing or not, بٹ میں نے شروع دن سے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اسٹوڈنٹ یونینز کو. میں دیکھیں, قانون بننے چاہیے, امپلیمنٹ ہونے چاہیے یونینز کے, لیکن اسٹوڈنٹ یونینز میں باہر بھی ہم پڑھیں, اسٹوڈنٹ یونینز ایک ٹریننگ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگوں کو فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ
किस तरह इंटरैक्ट करें, किस तरह अंडरस्टैंडिंग करें। अब क्या हुआ, जब स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गए तो आपने एथनिक ग्रुप्स हर कैंपस में आ गए। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में देखें, बलोच ग्रुप अपना था, पख्तून हर 2 महीने बाद पंजाबी लड़ाइयाँ और रिलीजियस और इनमें इतनी लड़ाई झगड़े, बिकॉज वो इनटॉलरेंस आ जाती है जब आप एक सिंगल यूनिट बनाए। तो स्टूडेंट यूनियंस वो मल्टीलैटरल और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट यूनियंस को सही तरीके से अलाउ करें तो मैं समझती हूँ इससे एक यूथ आपकी एजुकेटेड होगी कि किस तरह विदाउट वायलेंस आप एक दूसरे का बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात सुने और अंडरस्टैंडिंग करें। ये क्योंकि मैंने बाहर देखे यूनियंस में बहुत सियासी डिबेट्स भी होते थे, हर चीज मारपीट कभी नहीं होती। सख्त दिल की हैं या बहुत नरम दिल की हैं? कौन? आप? आई डोंट नो, ये तो और लोग असेस करेंगे। जनरली जो परसेप्शन है कि बहुत सख्त दिल है। हाँ। होगा उसका मतलब होगा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आई वाज अबाउट टू आस्क कि कभी ऐसा होता है कि किसी एक मामले ने, किसी एक न्यूज़ ने, किसी एक इंसिडेंट ने आपको, आपकी आंखों में आंसू ले आया हो, या आप जनरली कई दफा होता है। अब देखें एपीएस ट्रेजेडी, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह जो खबरें आती हैं कई, अब खास तौर पे अब जब आती हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जब आप बच्चों को, छोटे बच्चों को देख रहे हैं पिटाई हो रही है, मारपीट, या जिस तरीके से गरीब शख्सों को मारा, कत्ले आम किया जाता है, अभी सिंध में हुआ है, कोट भान ट्राइब के साथ जो हुआ है।